السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے امام الانبیاء یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ دکھنے میں کیسے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ معلوم کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیے کو بہت زیادہ اور کھول کر بیان کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اچھی خوبیوں کو میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان اچھی خوبیوں کو ذہن میں بٹھا کر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کمسینی کی وجہ سے آپ کی اچھی خوبیوں کو غور سے دیکھنے اور انہیں ذہن میں بٹھا لینے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ مامو جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے شریف کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا مبارک قد بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ مبارک سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ مبارک بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاق سے خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ یعنی اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں نکلتی اور کنگھی وغیرہ نہیں موجود ہوتی تھی تو نہیں نکالتے تھے۔ جس زمانے میں آپ کے مبارک بال زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ بہت چمکدار تھا اور ماتھا چوڑا۔ آپ کی بھویں خمدار، باریک اور گھنی تھیں۔ دونوں بھویں الگ الگ تھیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک نس تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن دھیان دینے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے اونچی معلوم ہوتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ اونچی نہیں ہے۔ آپ کی مبارک داڑھی بھرپور اور گھنی تھی۔ آپ کی پتلی کافی کالی تھی۔ مبارک گال ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن اعتدال کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دانت باریک اور چمکدار تھے، اور ان میں سے سامنے سے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراریں بھی تھیں۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی۔ آپ کی مبارک گردن ایسی سندر اور پتلی تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور سندر تھی۔ آپ کے سب انگ بڑے اعتدال پر اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور بدن بڑا گڑھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن کشادہ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں طاقتور اور مضبوط تھیں، جو طاقت کی دلیل ہوتی ہیں۔ آپ کے جسم کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا۔ کہاں یہ کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینوں کے اوپری حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں چوڑی۔ آپ کی ہڈیاں اعتدال پر اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم نرم اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ایک تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے کچھ گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، ترنت ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو طاقت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر دھیرے سے پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا بڑے قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگتا گویا ڈھلان میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی اور توجہ فرماتے تو پورے بدن سے
گھوم کر توجہ فرماتے، آپ کی نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نظر آسمان کے مقابلے میں زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت عام طور سے آنکھ کے کونے سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم اور حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود شروعات کرتے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔